हुकूमत ने फिर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल 3 रुपए 34 पैसे महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 334 रुपए 54 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 5 रुपए 27 पैसे महंगा हो गया। डीजल की नई कीमत 395 रुपए 69 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने पर शहरियों का पारा हाई। बानी पीटीआई शिफा अस्पताल मुंतकिल होंगे या नहीं, हुकूमत अदालती फैसले से नाखुश। नजरसानी अपील का ऐलान। क्या नजरसानी दरख्वास्त आज दायर होगी? क्या सुप्रीम कोर्ट आज ही नजरसानी अपील पर समाअत करेगी? शिफा अस्पताल मुंतकली का फैसला बरकरार रहेगा या बदल जाएगा? नजरें एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पर। हुकूमत का अदालती फैसले पर नजरसानी के लिए रुजू का ऐलान। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं, अदालती हुक्म का जायजा लिया, नजरसानी के लिए रुजू करेंगे। कैदियों का इलाज सरकारी अस्पतालों में होता है, क्या अदालती हुक्म सब कैदियों के लिए है? सुप्रीम कोर्ट का बानी पीटीआई को 2 रोज में शिफा अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म। शिफा अस्पताल में मेडिकल बोर्ड तश्कील देने की हिदायत। बोर्ड में फिजिशियन, जनरल सर्जन, कार्डियोलॉजिस्ट और आई स्पेशलिस्ट शामिल होंगे। डॉक्टर फैसल और डॉक्टर उस्मा को भी शमूलियत की इजाज़त। सुप्रीम कोर्ट ने समाअत का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। बानी की सेहत बज़ाहिर ख़राब हुई है, कैदी को तिबी सहूलतों का हक है। इलाज के अखराजात बानी या फैमिली उठाएगी। बानी की फैमिली से हफ्ते में एक मुलाकात की इजाज़त है। हफ्ते में 2 बार बेटों से टेलीफोन पर बात कर सकेंगे। अस्पताल में इलाज के दौरान अवामी इस्तेमाल नहीं होगा। मुलाकातों का गलत इस्तेमाल हुआ तो हुक्म वापस हो सकता है। तहरीक इंसाफ का सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। अहले खाना की मुलाकात यकीनी बनाने का भी मुतालबा। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा कि सियासी हथकंडों से किसी को माइनस नहीं किया जा सकता। अदालती हुक्म पर अमल होगा तो आगे बात बनेगी। हुकूमत डायलॉग की तरफ बढ़े। सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने सुप्रीम कोर्ट का हुक्म बेहतरीन करार दे दिया। कहा, अदालत से जो वादा किया है उसे पूरा करना है। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने फैसले को उम्मीद की किरण करार दिया। अपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह महमूद खान अचकज़ई ने कहा कि यह रिलीफ नहीं, बानी पीटीआई का हक है। पीटीआई की बानी के लिए एनआरओ की ख्वाहिश नई बुलंदियों पर है। बानी को अदलिया से गैर मामूली रिलीफ मिला। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का रद्देमल। कहा कि पीटीआई का जश्न शदीद ख्वाहिश की अक्कासी है। यही शख्स माजी में सियासतदानों को जेल भेजने की बात करता था। ये कुदरत का इंतकाम है। खुशियां मनाने से पहले पीटीआई बयानिए का जवाब दे। बानी पीटीआई की अस्पताल मुंतकली, सिक्योरिटी प्लान को हतमी शक्ल दे दी गई। अस्पताल में इस्लामाबाद पुलिस, एफसी और रेंजर्स के एहलकार तैनात होंगे। बानी के कमरे की सिक्योरिटी जेल इंतजामिया के एहलकार संभालेंगे। जेल रूल्स पर अमल दरामद किया जाएगा। मुंतकली से कबल अस्पताल के कमरे की सिक्योरिटी चेक कर ली गई। जेयूआईफे ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खुशाइन करार दे दिया। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि बानी के अस्पताल मुंतकली का फैसला अच्छा है, बहुत पहले हो जाना चाहिए था। ये मालूम करने दें कि इस वक्त मुल्क का माहौल क्या है। सूबों के मामले को बहस पर छोड़ देना चाहिए। बानी पीटीआई अलील हैं तो उन्हें तिब्बी सहूलियात मिलनी चाहिए। उनकी सेहत और लंबी उम्र के लिए दुआ गो हैं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, सियासत में ज़ाती इख्तलाफात नहीं होने चाहिए। सियासत अपनी जगह, हम किसी का बुरा नहीं सोचते। पाकिस्तान में गूगल का दफ्तर खुल गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं, गूगल के लिए पाकिस्तान अहम और खूबसूरत नए सफ़र का आगाज़ है। गूगल पाकिस्तानी नौजवानों और टेक्नोलॉजी शोबे के लिए अहम किरदार अदा कर सकता है। पाकिस्तान और गूगल के दरमियान ताउन मज़ीद बढ़ाने की ज़रूरत है। पाकिस्तान ने भारत के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। आलमी बरादरी भारत को रियासती दहशतगर्दी पर जवाबदेह ठहराए। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारत बैरून मुल्क दहशतगर्दी बरामद और दहशतगर्दों की सरपरस्ती कर रहा है। भारत अक़लियतों पर जुल्म और इख्तलाफ राय दबाने वाली जाबराना रियासत बन चुका। कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी भारतीय तखरीबकारी का वाज़ेह सबूत है।
پاکستان نے نام نہاد آپریشن سندور پر بھارتی دستاویزی فلم کو مسترد کر دیا۔ آئس پیار کے مطابق بھارت شکست ماننے سے انکاری ہے، بھارتی ڈاکیومنٹری حقائق کے منافی ہے۔ مارکا حق میں بھارتی جارحیت کو کامیابی سے ناکام بنایا گیا۔ مارکا حق کے دوران 8 بھارتی فوجی طیارے مار گرائے گئے۔ آپریشن بنیاد مرصوص میں 26 بھارتی فوجی اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ دشمن کو آئندہ بھی فوجی مہم جوئی پر فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ دہشت گردی کے ناسور کے خلاف سیکیورٹی فورسز کا بھرپور ایکشن، زیارت، ہرنائی اور سوراب میں کارروائیاں، 9 دہشت گرد جہنم واصل۔ زیارت اور ہرنائی میں 8 دہشت گرد مارے گئے، سوراب میں 1 دہشت گرد ہلاک، دہشت گردوں کے ٹھکانے تباہ، بھاری مقدار میں اسلحہ اور دیگر سامان برآمد۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا فورسز کو خراج تحسین، کہا بہادر سپوتوں پر فخر ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی میاں والی میں شہید میجر احسان کی رہائش گاہ آمد ہوئی۔ شہید میجر احسان کے درجات کی بلندی کے لیے فاتح خوانی کی، اہل خانہ سے دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کیا۔ شہید کے والد کے بلند حوصلے اور جذبے کو سراہا۔ آب نہر ہرمز سے گزرنے والی تجارتی جہاز رانی مزید خطرے میں پڑ گئی۔ تجارتی جہاز پر میزائل حملہ، عملے کا ایک رکن ہلاک ہو گیا۔ میزائل لگنے سے جہاز کے انجن روم کو نقصان ہوا۔ برطانوی میری ٹائم ٹریڈ آرگنائزیشن نے حملے کی تصدیق کر دی۔ حملہ کس نے کیا، تفصیلات سامنے نہ آ سکیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کا ایک اور یو ٹرن، ایران سے مذاکرات کی تردید کر دی، کہا کہ ایران پر بحری ناکہ بندی مکمل طور پر نافذ ہے، آبنہ ہرمز کھلی ہے، آمد و رفت جاری ہے۔ آبنہ ہرمز سے تمام بحری بارودی سرنگیں ہٹا دی گئی، بارودی سرنگوں کو دھماکے سے بھی تباہ کیا گیا۔ ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر آبنہ ہرمز کا نیا نقشہ شیئر کر دیا۔ نقشے کے ساتھ ٹرمپ کا پیغام، یہ نیا امریکی علاقہ ہے۔ ایران کشیدگی پر ترکی کی امریکہ کو پیشکش، صدر طیب اردوان کا ڈونلڈ ٹرمپ سے ٹیلی فونک رابطہ۔ ایران غزہ کی جنگ اور پاکستان سعودی عرب دفاعی معاہدے پر اہم تبادلہ خیال۔ اردوان نے کہا کہ ایران سے بات چیت جاری رکھنا اہم ہے، سفارتکاری کا فائدہ اٹھائیں، کشیدگی کم کرانے کے لیے ترکی کردار ادا کرنے کو تیار ہے۔ امریکی اسرائیلی حملوں سے ایران کو 100 تجارتی طیاروں کا نقصان، امریکہ اسرائیل نے ہوائی اڈوں اور بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنایا۔ ایران کے بجلی اور پانی کے منصوبے بھی حملوں کا نشانہ بنے۔ ایرانی وزیر مواصلات فرزان صادق کی نیوز چینل سے گفتگو، کہا کہ 25 ایرانی صوبوں کے 400 شہروں پر حملے کیے گئے۔ ایران میں 1 لاکھ تجارتی اور رہائشی یونٹس کو نقصان پہنچا۔ پیٹرولیم لیوی کے خلاف جماعت اسلامی کے دھرنے جاری، کراچی، لاہور اور پشاور سمیت مختلف شہروں میں احتجاج۔ جماعت اسلامی کا پیٹرول 225 روپے فی لیٹر کرنے کا مطالبہ۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں ہمیں اپنے لیے کچھ نہیں چاہیے، پیٹرولیم لیوی ٹیکس ختم کرنا پڑے گا، دھرنے سے بات نہ بنی تو ہڑتال تک جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے اوکاڑا کے ارکان اسمبلی کی ملاقات، سیاسی صورتحال اور حلقہ کے مسائل پر گفتگو کی گئی۔ مریم نواز کے ارکان اسمبلی کو مسائل حل کرنے کی یقین دہانی، کہتی ہیں پہلی بار شہروں اور دیہات کو کلین کیا جا رہا ہے، ہر شہر ہر گاؤں میں الیکٹرو بسیں چلائی جا رہی ہیں۔ محکمہ صحت پنجاب میں بغیر پلاننگ نت نئے تجربات، مریضوں کا کیا بنے گا؟ ایڈز، ہیپاٹائٹس اور ٹی بی کنٹرول پروگرامز ختم، ڈسٹرکٹ اور تحصیل اسپتالوں میں تینوں بیماریوں کے کلینکس بھی بند، کنٹرول پروگرامز کا عملہ جنرل پول میں ڈال دیا گیا، سرپلس ملازمین کو کھپانے کے لیے ڈویژنل کمیٹیاں قائم۔ راولپنڈی میں 116 ملی میٹر بارش، گلی محلے ڈوب گئے، نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ راولپنڈی میں رین ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ کٹاریے میں پانی کی سطح 8 فٹ، گوال منڈی میں 10 فٹ تک پہنچ گئی۔ ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے انتظامیہ اور ادارے الرٹ، شہر میں بارش کے پانی کی نکاسی کا عمل جاری ہے۔ اسلام آباد اور لاہور میں بھی دوسرے روز موسلادھار بارش۔ داماد کی 4 سسرالیوں کو قتل کر کے خودکشی، لاہور میں 4 افراد کے قتل کے لرزہ خیز واردات، ملزم نے فائرنگ کر کے بیوی، ساس، سسر اور برادر نسبتی کو قتل کیا۔ عمران شوکت نے سر میں گولی مار کر اپنی جان بھی لے لی۔
عمران نے 6 ماہ قبل سمیہ سے زبردستی نکاح کیا، مقدمہ درج کروانے پر سسرال میں خون کی ہولی کھیلی۔ 3 ہفتے گزر گئے، میر رضا کا قاتل کون؟ معمہ حل نہ ہو سکا، نئی تفتیشی ٹیم قاتل تک پہنچنے کے لیے سرگرم۔ میر رضا قتل کیس میں مختلف پہلوؤں سے تحقیقات جاری ہیں، مقتول کی ڈیجیٹل گھڑی اور موبائل فورنزک کا انتظار۔ قومی ٹیم کو بڑا دھچکا، بابر اعظم پہلا ٹیسٹ نہیں کھیلیں گے، بابر اعظم کی جگہ سلمان علی آغا قیادت کریں گے۔ پریکٹس کے دوران گیند لگنے سے بابر اعظم زخمی ہوئے۔ پاکستان انگلینڈ پہلا ٹیسٹ آج سے شروع ہوگا، قومی کھلاڑیوں کی جم کر پریکٹس۔ ہاکی ورلڈ کپ میں قومی ٹیم کا اگلا امتحان پاکستان کا آج بھارت سے ٹاکرا، اگلے مرحلے میں رسائی کے لیے پاکستان کو بھارت کو شکست دینا ہوگی۔ پاکستان اور ویلز کا میچ 3-3 گول سے برابر رہا۔ پتنگیں اڑیں گی، ڈوریں کٹیں گی، لاہور میں بسنت کے رنگ جمیں گے۔ اگلے سال 12، 13 اور 14 مارچ کو بسنت فیسٹیول ہوگا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے تاریخوں کا اعلان کر دیا، نوجوانوں کو بھرپور شرکت کی دعوت۔ درخت بڑھیں گے تو ماحول سنورے گا، مانسون شجرکاری مہم 2026 شروع، ملک بھر میں 2 کروڑ پودے لگانے کا ہدف مقرر۔ اسلام آباد میں 10 لاکھ پودے لگائے جائیں گے، ملک بھر میں شجرکاری سے سرسبز پاکستان کا عزم۔ اور نون لیگ کے سینیٹر عابد شیر علی دوسری بار رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے۔ عابد شیر علی کی اہلیہ کا تعلق ہری پور سے ہے۔ عابد شیر علی کی پہلی اہلیہ چند برس قبل انتقال کر گئی تھی۔